میں نے کہا تھا مجھے پاکیزہ لڑکی چاہیے، میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ میں نے غصے سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو کہا جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، مگر آج ہی پتہ چل گیا کہ وہ پاکیزہ نہیں۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور بولی، میں بے قصور ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، اور ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا ہی اپنا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا، اگر میرے کسی اپنے کا نام بھی لیا تو جان لے لوں گا۔ پھر میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ مسکرا کر بولی، میں نے اپنا انصاف اللہ پر چھوڑ دیا، اب میرے گناہگار کا انجام دیکھ کر تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ آخر مجرم کون ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر 2 دن بعد ہی قیامت ٹوٹ پڑی جب حقیقت سامنے آئی۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، مگر وہ بولی، نہیں، تمہیں دھوکہ تمہارے اپنوں نے دیا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر ایک اور تھپڑ مارا اور کہا کہ تم جیسی بد کردار لڑکی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ تم میرے گھر سے ابھی نکل جاؤ اور اپنی ماں کے گھر واپس جاؤ، جہاں ہر روز نہ جانے کس بہانے سے باہر جاتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میرے گھر والوں نے اسے زبردستی گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جلد ہی تمہیں طلاق کی کاغذات مل جائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد بھی گھر والے مجھے سمجھانے لگے کہ اس جیسی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کر، وہ صرف تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ اگلے دن میں نے سب کے سامنے کہا کہ میں نے اپنی معصوم بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے میں اسے واپس لانے جا رہا ہوں۔ مگر گھر والوں نے مجھے روک لیا اور کہا، اگر تمہیں لگتا ہے تم ٹھیک ہو تو جاؤ، مگر بعد میں پچھتانا مت۔ میرے دل میں ہزاروں خیالات تھے۔ جیسے ہی میں اپنی بیوی کے گھر پہنچا تو وہ خالی تھا۔ میں چونک گیا اور خوف محسوس کرنے لگا۔ میرا نام حمزہ ہے، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ میں اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتا تھا۔ جب میں 12 سال کا تھا تب امی ابو کا ایک عارضے میں انتقال ہو گیا۔ بھائی کی شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے، تب سے بھائی اور بھابھی نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بھائی نے میری تعلیم اور تربیت کا خاص خیال رکھا۔ میں نے کالج مکمل کیا تو نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ بھائی اور بھابھی کو یہ بات پسند نہیں تھی، مگر آخرکار میری ضد کے آگے جھک گئے۔ بھابھی نے بھائی کو منانے میں میری مدد کی، اس لیے وہ میری سب سے اچھی دوست بن گئی۔ جب مجھے نوکری ملی تو میری زندگی ایک ترتیب میں آ گئی۔ میری ملاقات عائشہ سے ہوئی۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہم قریب آ گئے۔ جب یونیورسٹی ختم ہوئی تو ملاقاتیں کم ہو گئی، کیونکہ مجھے بزنس کے لیے تجربہ حاصل کرنا تھا۔ میں نے بھائی اور بھابھی سے ضد کی اور کینیڈا چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے عائشہ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا انتظار کرے گی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ وہ دن رات محنت کر کے اپنی چھوٹی بہنوں کا مستقبل سنوار رہی تھی۔ مجھے اس کی اس ہمت اور حوصلے کو دیکھ کر اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، مگر اس سے پہلے خود کو کامیاب کرنا ضروری تھا، اس لیے کینیڈا چلا گیا۔ میں نے دن رات محنت کی، صبح یونیورسٹی میں بزنس کے کورس، دوپہر میں پارٹ ٹائم جاب اور رات کو پروجیکٹس پر کام کرتا۔ وقت گزرتا گیا، مگر ہر رات مجھے پاکستان اور عائشہ کی یاد آتی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے سب کچھ قربان کر رہی تھی۔ ایک بہن ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، دوسری انجینئر۔ عائشہ نے اپنی خوشیوں کی پرواہ کیے بغیر صرف ان کے خواب پورے کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ 3 سال بعد جب میں کامیابی کے قریب پہنچا تو ہمارا رابطہ کمزور پڑ گیا۔ میری مصروفیات بڑھ گئی، میں کالز کا جواب نہ دے پاتا، کبھی میسیجز ریڈ نہ کر پاتا۔ پھر ایک دن عائشہ نے بتایا کہ اس کی ماں اس کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنا گھر بسا لے۔ میں یہ سن کر چپ ہو گیا۔ دل چاہا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جاؤں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ابھی مکمل کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں سوچتا رہا کہ کہیں میں اپنی کامیابی کے پیچھے اس کا دل تو نہیں توڑا۔ کچھ عرصے بعد میرا پروجیکٹ ایک بڑی کمپنی نے اپنایا اور مجھے بزنس کا بہترین موقع ملا۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سب سے پہلے عائشہ کو کال کی، پھر بھائی اور بھابھی کو بتایا۔ بھابھی نے مذاق میں کہا، اب تو شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے انہیں عائشہ کے بارے میں بتایا، مگر ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ کہنے لگے، وہ غریب گھر کی لڑکی ہے، ہمارے خاندان میں قبول نہیں ہوگی، تمہیں اس سے کہیں بہتر رشتہ مل سکتا ہے۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ ایک طرف میری محبت، دوسری طرف گھر والوں کی انا۔
میں نے عائشہ کو سب کچھ نہیں بتایا۔ وہ بار بار پوچھتی کہ کیا تمہارے گھر والوں کو میرے بارے میں پتہ ہے؟ میں ہر بار یہی کہتا کہ وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرا دل ڈرنے لگا کہ اگر گھر والے نہ مانے تو کیا ہوگا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جا کر خود بات کروں گا اور اسے اپنے گھر لے آؤں گا۔ میں نے کینیڈا کو الوداع کہا اور پاکستان واپس آ گیا۔ عائشہ خوش تھی، اسے لگا کہ اب سب بہتر ہو جائے گا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت ایک نیا امتحان میرے لیے تیار کر چکی ہے۔ جب تک میں بھائی بھابھی کو منا لیتا، میں عائشہ کو کوئی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھائی اور بھابھی میری کامیابی پر خوش تھے۔ بھابھی نے گھر پہنچتے ہی نہ جانے کتنی لڑکیوں کا ذکر کیا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ بات آگے بڑھا سکتی ہیں، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ ابھی مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ بھابھی نے میرے کان میں ایک بات سرگوشی میں کہی، جسے سن کر میرا وجود سن ہو گیا، مگر میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بات بدل دی۔ جلدی مجھے ایک پرائیویٹ جاب مل اور میں اپنے آرکیٹیکچر برانڈ کو کامیابی سے آگے بڑھانے لگا۔ پھر میری ملاقات دوبارہ عائشہ سے ہوئی، جو اب تک میرے انتظار میں تھی۔ جب سے میں واپس آیا تھا، میرا معمول بن گیا تھا کہ ہم اکثر اکٹھے لنچ کرتے۔ اگر میں دفتر میں دیر تک ہوتا تو وہ میرے پاس آ جاتی اور ہم ڈنر بھی ایک ساتھ ہی کرتے۔ بھائی اور بھابھی نے مجھ پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، اسے میں اپنی مرضی سے آتا جاتا رہتا تھا۔ نہ ہی عائشہ پر کوئی روک ٹوک تھی، مگر اس کو ایک ہی فکر تھی کہ اس کی ماں کو اس کی شادی کی جلدی تھی۔ 2 سال تک اس نے اپنی ماں کو بہانوں سے روکے رکھا کہ وہ پہلے اپنی چھوٹی بہنوں کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتی ہے، مگر آخر کب تک ماں اس کے بہانوں میں آتی؟ آخر وہ بھی تو گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ اسے اس کی ماں اب اس کے رشتے کے بارے میں فکر مند ہو چکی تھی۔ عائشہ بار بار مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ میں کب اپنے بھائی کو اس کے گھر بھیجوں گا۔ ویسے بھی جب وہ میرے ساتھ ہوتی تو مجھے وقت کا احساس ہی نہ رہتا۔ میں اکثر گھر دیر سے پہنچنے لگا۔ شروع میں جب بھائی اور بھابھی مجھ سے دیر ہونے کی وجہ پوچھتے تو میں کہتا کہ میٹنگز میں دیر ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میرا نیا بزنس تھا، وقت دینا پڑتا تھا۔ بھائی اور بھابھی نے میری بات کو زیادہ نوٹس نہیں کیا، کیونکہ بھائی خود بھی کام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ کبھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے۔ انہیں مجھ پر مکمل اعتماد تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے انہیں شرمندگی ہو، مگر یہ سب زیادہ دن چھپ نہ سکا۔ میں اور عائشہ تقریباً سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی بتاتے اور میرا دیر سے گھر آنا معمول بن گیا۔ ایک دن وہ مجھے اپنے گھر بھی لے گئی اور میں اس کی ماں سے ملا۔ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا، وہاں ضرورت کی بہت سی چیزیں نہیں تھی۔ وہ بہت مشکل سے قربانیاں دے کر زندگی گزاری تھی۔ اسے میں اکثر عائشہ کو مہنگے مالز میں شاپنگ کے لیے لے جاتا اور اسے تحفے تحائف دیتا۔ پہلے تو وہ منع کرتی، مگر میں نے کہا کہ اب تو وہ میری ہونے والی بیوی ہے، اس لیے اسے میرے تحفے قبول کرنے چاہیے۔ تب اس نے انکار نہ کیا۔ عائشہ بار بار کہتی کہ مجھے اپنے بھائی کو اس کے گھر بھیج دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا چکی تھی۔ میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ سب آسانی سے ہو جائے گا، کیونکہ بھائی نے کبھی میری خواہش کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات جب میں گھر دیر سے پہنچا تو بھائی دروازے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے چینی تھی، جیسے وہ میرے لیے فکر مند ہو۔ میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر شاید انہیں پہلے سے علم تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ اس دن بھابھی نے بھی پوچھ لیا کہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو انہیں بتا دوں۔ بھائی نے یقین دلایا کہ وہ میری پسند جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ان کے لیے میرا روز دیر سے آنا برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر بھائی ضد کرنے لگے کہ سچ سچ بتاؤ۔ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر میں نے انہیں عائشہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کا نام سنتے ہی بھائی کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ بولے، تم جانتے ہو تم اب کس مقام پر ہو؟ بڑے بزنس مین تم سے رشتہ داری کی خواہش مند ہے، اور تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کے پاس نہ دولت ہے نہ خاندان کا اثر و رسوخ۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں عائشہ کو پسند کرتا ہوں، اس کی ماں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اسے ہر صورت اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، مگر بھائی کے لہجے میں سختی اور غرور میرے دل پر بجلی بن کے گری۔ میں نے سوچا تھا وہ ہمیشہ میری بات مانتے آئے ہیں، اس بار بھی ساتھ دیں گے، مگر عائشہ کے گھر کے حالات سن کر ان کی آنکھوں میں نفرت جھلکنے لگی۔ میں نے کہا وہ ایک باحوصلہ لڑکی ہے، اس نے اپنی زندگی اپنی بہنوں کے لیے وقف کر دی، صرف اس امید پر کہ ایک دن میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا۔ اگر میں نے اسے اپنایا نہیں تو ایک نیک لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مگر بھائی بولے، تم ایک مشہور بزنس مین ہو، لوگ تمہیں رول ماڈل سمجھتے ہیں، کل کو لوگ ہم پر ہنسیں گے کہ تم نے غریب گھر کی لڑکی کو بہو بنا لیا۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ میری حمایت کرے، مگر وہ بھی سمجھانے لگی کہ ہم نے تمہیں کینیڈا اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ واپس آ کر تم ایسی لڑکی کا انتخاب کرو، بلکہ اس لیے کہ تم ہمارا فخر بنو۔ میں ان کی باتیں سن کر اندر سے ٹوٹ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ دولت کو معیار بنا لیں گی۔
دوسری طرف عائشہ بھی روز بروز بے چین ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہتی کہ اس کے محلے والے اب باتیں بنانے لگے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس سے وقت گزاری کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر وہ اپنی ماں کے لیے تڑپتی تھی جو دن رات روتی رہتی۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ ذرا صبر کر لو، میں بھائی کو منا لوں گا، مگر ایک دن اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہارے گھر والے مجھے قبول نہیں کرتے تو میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں، تم مجھے بھول جاؤ۔ میں چونک گیا اور سخت لہجے میں کہا، یہ فیصلہ تم اکیلی نہیں کر سکتی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رہوں گا، چاہے سب کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں نے بھائی اور بھابھی کو بھی صاف کہہ دیا کہ اگر وہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ تب بھابھی بولی کہ اگر واقعی وہ تمہیں اتنی عزیز ہے تو ہم اس کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا وہ ہمارے معیار پر پوری اترتی بھی ہے یا نہیں۔ میں فوراً راضی ہو گیا اور ان دونوں کو لے کر عائشہ کے گھر پہنچا، مگر بھائی کی نظریں ہر چیز پر طنزیہ انداز میں گھوم رہی تھی۔ جاتے وقت انہوں نے مجھے اکیلے میں کہا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے لیے تم سب کو داؤ پر لگانا چاہتے ہو، سوچ لو کیا یہ تمہارے معیار کے مطابق ہے۔ مگر میں اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا۔ عائشہ کے گھر سے واپس آنے کے بعد بھائی اور بھابھی کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ ابھی بھی کسی فیصلے کے مرحلے میں ہو۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے کچھ بات تک نہ کی، بس ایک دوسرے کو اشاروں سے دیکھتے رہے۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، مجھے لگا شاید وہ راضی ہو گئے ہیں، مگر اندر ہی اندر ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی ایسی شرط نہ رکھ لیں جو میرے لیے یا عائشہ کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ گھر پہنچ کر بھائی نے مجھے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر کے گہری سانس لی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم نے تمہاری ضد قبول کر لی۔ ہمیں پتہ ہے تم واقعی عائشہ سے سچا پیار کرتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے خاندان کی عزت ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم عائشہ سے تمہاری شادی صرف تمہاری ضد اور خوشی کی وجہ سے کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ماں بہنوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ ہمیں ایسے رشتہ دار یا رابطے نہیں چاہیے جو بار بار ہماری عزت پر حرف لائیں۔ یہ سن کر میری سانس رک سی گئی۔ میں بے یقینی سے بھائی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ عائشہ اپنا گھر اور اپنے لوگ کیسے بھول سکتی تھی، خاص طور پر جب وہ ان سب کی اکلوتی امید تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ وہ کہتے رہے یہ ہمارا معیار ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے اپنا بیک گراؤنڈ بلا دینا ہوگا۔ ہم سب کو نہیں بتا سکتے کہ ہماری بہو کا تعلق کس محلے سے ہے، ہماری عزت اور ہماری ریپوٹیشن ہے۔ میرے ہونٹ سوکھ گئے، میں کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ گم ہو گئے۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا، شاید وہ نرم دل ہو کر کچھ کہیں، مگر وہ سرد لہجے میں کہنے لگی، ہم نے تمہاری خاطر اتنی بڑی قربانی دی، اب تم سمجھداری دکھاؤ۔ اگر واقعی تمہیں عائشہ عزیز ہے تو اسے مناؤ، ورنہ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس رات میں ٹھہرا رہا، ایک طرف عائشہ کا معصوم چہرہ، دوسری طرف اس کی بوڑھی ماں اور بہنیں جن کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھی۔ بار بار عائشہ مجھے فون کر رہی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ بھائی بھابھی نے کیا کہا ہے، مگر میں ہمت نہ کر سکا کہ انہیں وہ سب کہوں جو بھائی بول چکے تھے۔ اگلے دن میں نے عائشہ کو سچ بتا دیا۔ وہ زخمی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میں نے کہا، فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا، میں بھائی کو منا لوں گا، اسے کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر وہ بھائی کی شرط سے گھبرائی ہوئی تھی۔ پہلی بار میں نے عائشہ کو اتنے بے بس دیکھا۔ وہ وقت گزر گیا مگر گھر میں روز نئے مسائل کھڑے ہونے لگے۔ بھائی کہتے کہ عائشہ کو ہمارے گھر میں ملازمہ جیسی حد تک رکھنا ہوگا۔ بھابھی طنز کرتی کہ ہم نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی ہے۔ میں ہر بار ان کی باتیں سہ جاتا مگر اندر ٹوٹ رہا تھا۔ آخر میں نے فیصلے کا اختیار عائشہ کو دے دیا اور ایک دن اس نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ بولی، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور اپنی ماں بہنوں سے تعلق ختم کر دوں گی۔ میں سن کر سن ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں جانتا تھا یہ فیصلہ عائشہ کو اندر ہی اندر کھائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ صبر کر لو، میں راستہ نکال لوں گا، مگر وہ پکی تھی، اس کے لیے مجھے چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، میری ماں کچھ دن رونے کے بعد سمجھ جائیں گی، یہ میں ہرگز قبول نہ کرتا۔ مگر جب عائشہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو بھائی بھابھی نے خوشی سے شادی کی تاریخ رکھی اور تیاری شروع ہو گئی۔ وہ ظاہری طور پر راضی دکھائی دیتے تھے مگر دلوں میں غرور اور شک تھا۔ عائشہ کی ماں نے بیٹی کو آخری بار گلے لگایا، بہنیں زاروں قطار ہوئیں۔ عائشہ نے آنسو چھپانے کی کوشش کی مگر اس کی سسکیوں نے سب کچھ بتا دیا۔ شادی کے دن سب کچھ بظاہر خوشگوار تھا مگر میرے دل میں ایک عجیب بوجھ تھا، جیسے میں عائشہ سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین رہا ہوں۔ شادی کے بعد عائشہ ہمارے گھر آ گئی۔ شروع کے دنوں میں بھائی بھابھی نے زیادہ مسئلہ نہیں بنایا مگر وقت کے ساتھ ان کے رویے بدلنے لگے۔ بھابھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرتی اور بھائی طنز کرتے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ اس سب کے باوجود عائشہ خاموش رہتی، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ نمی رہتی۔ وہ اپنی ماں کی یاد میں ٹوٹتی۔ کئی بار رات کو میں نے اسے خاموش روتا پایا۔
ایک دفعہ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے اپنے آنسو چھپا کر بتایا کہ وہ جرم محسوس کرتی ہے۔ عائشہ کے قدم میری زندگی میں برکت ثابت ہوئے اور جلد ہی میں اپنے برانڈ کی 2 بڑی فرم کھولنے میں کامیاب ہوا۔ مگر بھائی بھابھی خوشی کی بجائے عائشہ کو کوستے اور کہتے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو تم 2 کی بجائے 4 فرمز کے مالک ہوتے۔ اس کے باوجود عائشہ میری کامیابی پر خوش رہتی۔ ایک دن میں نے اسے بہانے سے اپنی ماں بہنوں سے ملانے لے گیا۔ وہ حیران رہ گئی اور اپنی ماں سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں خاموش بیٹھ کر سب دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ گھر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ وہی گھر نہیں رہا جسے اس نے چھوڑا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ اور مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سب بدلاؤ میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ بائی کی شرط تو عائشہ کے لیے رکھی گئی تھی نا، میرے لیے نہیں۔ اس لیے شادی کے بعد میں عائشہ کی ماں بہنوں سے ملتا رہا اور ان کی ہر ممکن مدد کرتا رہا۔ جب عائشہ کی ماں نے ہمیں سب بتا دیا، وہ میرے گلے لگ کر رو دی، دعائیں دیتی رہی۔ میں نے عائشہ کو پہلی بار دل سے مسکراتے اور خوش دیکھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی بھابھی کو یہ سب کیسے پتا چلا، مگر بعد میں ان کا رویہ اچانک بدل گیا۔ وہ اتنا اچھا بن گئے کہ کئی بار مجھے شرمندگی ہوتی۔ میں نے ان کے بارے میں برا سوچا تھا، حالانکہ وہ اتنے برے نہیں تھے، بلکہ ایک بڑی غلط فہمی تھی اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا تھا۔ ایک دن بھابھی نے عائشہ سے معافی مانگی کہ انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے اپنے گھر والوں سے دور کر دیا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جب چاہے اپنی بہنوں ماں سے مل سکتی ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب سب کچھ معمول پر آ گیا، عائشہ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ واپس آ گئی جس کی مجھے خواہش تھی۔ میں نے عائشہ کو سمجھایا کہ وہ مجھ سے بے وجہ بھائی بھابھی کو ہٹلر سمجھتی تھی، حالانکہ وہ اتنے برے نہیں تھے۔ عائشہ میری بات پر مسکرا دی۔ ہماری زندگی بالکل بہتر ہو گئی تھی۔ جب عائشہ نے اپنی ماں سے ملنا شروع کیا تو مجھے اتنا وقت نہ ملتا کہ میں وہاں جا کر ان سے ملاقات کر سکوں۔ میں اسے وہاں ڈراپ کر کے واپس آ جاتا اور شام کو لے آتا۔ بھائی بھابھی خوش تھے اور میں بھی مطمئن تھا، مگر پھر عائشہ گھر سے زیادہ آنے لگی۔ جب میں نے پوچھا تو وہ کہتی، تم دفتر میں ہوتی ہو اور گھر خالی ہوتا ہے تو میں اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہوں۔ یہ بات عام سی لگی، مگر ایک دن بھابھی نے مجھے بلا کر ڈانٹا۔ اس کی بات میرے دل پر بھاری گری۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر محسوس ہوا وہ ہر لفظ تول کر بول رہی ہے اور امید کر رہی ہے کہ میں اس پر یقین کر لوں۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری دشمن نہیں، مگر تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ عورتیں چلاک ہوتی ہیں۔ آج تمہاری بیوی تمہارے کہنے پر مان جاتی ہے، کل وہ تمہارے ساتھ کھیل کھیل سکتی ہے۔ تم نے نوٹ نہیں کیا، جب سے اسے اجازت ملی ہے وہ تمہارے دفتر جانے کے بعد سیدھی اپنی ماں کے پاس نکل جاتی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے وہ وہاں کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے؟ بھابھی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ بھلا میں اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کیسے سن سکتا تھا؟ اس لیے میں نے یہ کہہ کر بحث وہیں ختم کر دی کہ وہ غلط سمجھ رہی ہیں۔ لیکن بھابھی کے الفاظ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئے۔ اس دن کے بعد جب بھی دفتر سے آتا اور عائشہ اپنی ماں کے گھر سے واپس لوٹتی تو جانے کیوں میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بھابھی کی باتیں خود بخود میرے ذہن میں آنے لگتی۔ بظاہر اس کے چہرے پر سب کچھ نارمل ہوتا، مگر پھر بھی دل کہتا کہ بھابھی نے اگر کچھ کہا ہے تو انہوں نے کچھ دیکھا یا محسوس کیا ہوگا، تبھی مجھے سمجھایا۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ سب وہم ہے۔ مگر شک ایک ایسا بیج ہے جو ایک بار دل میں بو دیا جائے تو خاموشی سے جڑیں پکڑنے لگتا ہے۔ کچھ دن بعد بھابھی کہنے لگی کہ کیا کل تمہاری بیوی کو دفتر سے کوئی لڑکا گھر چھوڑنے آیا تھا؟ میں حیران رہ گیا کہ وہ بھلا کیوں دفتر کے کسی لڑکے کے ساتھ آئے گی؟ میرے قدم ڈگمگائے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون سا لڑکا؟ مگر بھابھی نے بات بدل دی اور کہنے لگی کہ میں کیسے جانتی ہوں، کوئی جاننے والا ہی ہوگا جس کے ساتھ وہ اپنی ماں کے گھر سے واپس آئی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ پوچھا، مگر دل میں طوفان مچ گیا۔ میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ میرے پاس سکون سے سو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں میں سچ نہیں بلکہ جھوٹ سرگوشیاں کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں نے اسے ڈراپ کیا تو وہ خوش تھی، مگر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ جب میں اس کی ماں کے محلے میں داخل ہوا تو وہ گھر پر ہی تھی، مگر جانے کیوں دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ وہ اپنی ماں کے گھر سے کس کے ساتھ واپس آئی تھی۔ وہ چونک گئی اور بولی، کون سا لڑکا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میرے غصے نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر بھابھی نے دیکھا ہے۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب تم کس کی بیوی ہو۔ تمہارے ہر قدم کے ساتھ خاندان کی عزت جڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خاموش رہی۔ اس دن کے بعد عائشہ زیادہ چپ رہنے لگی، مجھ سے کم بات کرتی اور زیادہ وقت اپنی ماں کے گھر گزارنے لگی۔ یہ بات بھابھی کے لیے ایک نیا ہتھیار بن گئی۔ وہ روز میرے کانوں میں زہر گھولنے لگی کہ ہم نے کہا تھا نا، جب روز لے کر جاؤ تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔
تم نے آنکھیں بند کر کے اسے آزادی دی۔ میں ظاہر تو یہ کرتا کہ مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، مگر اندر سے سلگنے لگا کیونکہ عائشہ نے مجھ سے بات کرنا کم کر دیا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ناراض ہے، بس یہ سمجھ لیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک دن میں نے عائشہ کو فون کیا تو دل میں ایک عجیب سا شک پیدا ہوا۔ جب اس نے پوچھا تو میں نے روکھے لہجے میں کہا کہ ہاں دیکھا ہے، شوہر ہوں، تمہارا حق بنتا ہے۔ وہ پہلی رات تھی جب ہم دونوں الگ کمروں میں سوئے۔ چند دن بعد بھابی نے پھر ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ بولی، کل میں نے تمہاری بیوی کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کمرے میں تھی مگر آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی مرد سے بات کر رہی تھی۔ بہت ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی، اب تم ہی بتاؤ کیا یہ حرکت کسی شریف لڑکی کی ہو سکتی ہے؟ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اسی وقت عائشہ کو بلا کر پوچھا، کل تم کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ حیران ہو کر بولی، میں تو بس اپنی بہن سے بات کر رہی تھی۔ مگر میں نے غصے میں کہا، جھوٹ مت بولو، بھابی نے سب کچھ سنا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، تمہاری بھابی بول رہی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ تم خوش رہو۔ عائشہ کی یہ بات سن کر میری غیرت جاگ اٹھی اور میں نے غصے میں آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ مجھے تم جیسی بد کردار لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا۔ تم ابھی میرے گھر سے نکلو اور اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، جہاں تم روز نہ جانے کس سے ملنے جاتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ بھابی نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جلدی تمہیں طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے۔ اس کی جانے کے بعد بھی بھابی مجھے سمجھاتی رہی کہ عائشہ جیسی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کر، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا مگر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا۔ اگلے دن میں نے بھابی سے کہا کہ میں نے عائشہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ مگر بھابی نے مجھے بہلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور 2 گھنٹے تک سمجھانے کے بعد کہا کہ جاؤ لے آؤ، مگر اگر میں ٹھیک نکلی تو بعد میں پچھتانا مت۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیال تھے۔ جیسے ہی میں عائشہ کی ماں کے گھر داخل ہوا تو گھر خالی دیکھ کر بھابی کی باتیں یاد آنے لگی کہ وہ وہاں نہ جانے کس سے ملنے جاتی ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک اجنبی لڑکا آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے وہ گھر سے بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کمرے سے عائشہ باہر آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے غصے میں ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جب میں گھر واپس آیا تو بھابی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ کی ماں کافی عرصے سے اسی گھر میں رہ رہی تھی جہاں تم روز اپنی بیوی کو چھوڑنے جاتے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں عائشہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اب دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں۔ اس وقت بھابی کے چہرے پر خوشی تھی مگر میں نے دھیان نہ دیا۔ چند دن بعد وہ پھر میرے سامنے وہی بات لے آئیں جو پہلے سرگوشیوں میں تھی۔ تم جانتے ہو میری بہن مناہل ایک نامور فیشن ڈیزائنر ہے، اس کا رشتہ اب بھی تمہارے لیے ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ اب مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عائشہ جیسی لڑکی جسے میں نے سب کے منع کرنے کے باوجود اپنایا، وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ بھابی ہمیشہ کہتی تھی کہ اس لڑکی کا کوئی معیار نہیں، وہ تمہارے لائق ہی نہیں، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب میں نے اسے اپنی آنکھوں سے غیر مرد کے ساتھ دیکھا تو اسی وقت اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بھابی کی بہن مناہل ہمارے گھر آئی اور کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ ہی رکنے لگی کیونکہ بھابی نے اسے میرے لیے بلایا تھا، مگر اب مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دوبارہ کسی پر بھروسہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک رات اچانک زور زور سے بولنے کی آواز آئی تو میں بھابی کے کمرے میں گیا اور جو کچھ میں نے سنا وہ میرے وجود کو ہلا دینے والا تھا۔ بھابی کی بہن مناہل شاید نشے میں تھی۔ بھابی اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بار بار چیخ کر کہہ رہی تھی کہ آخر وہ کب میرا ہوگا۔ تب بھابی بولی کہ میں نے بہت مشکل سے عائشہ کو اس کی زندگی سے نکالا ہے۔ میں نے ایک لڑکی کو 2 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ عائشہ کے خلاف بیان دے دے اور وہ تیار بھی ہو گئی۔ میری خوش قسمتی دیکھو کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے عائشہ کو اس لڑکے کے ساتھ اس کی ماں کے گھر میں دیکھ لیا۔ میں تو شکر کرتی ہوں کہ اس دن میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو بہانے سے گھر سے بھیج دیا تاکہ عائشہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی رہ جائے اور حمزہ کو میری سب باتوں پر یقین آ جائے۔ مناہل کامیاب ہو گئی، بس تھوڑا سا صبر کر لو، پھر وہ تمہیں اپنا لے گا۔ یہ سن کر میرا وجود سن ہو گیا۔ عائشہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی رہ جائے اور اس کا شوہر میری سب باتوں پر یقین کر لے۔ مناہل کامیاب ہو گئی ہے، بس تھوڑا سا صبر کر لو، پھر وہ تمہیں اپنا لے گا۔ یہ سن کر میرا وجود سن ہو گیا۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ میں نے جلد بازی میں اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ میں فوراً بھاگ کر عائشہ کے گھر پہنچا مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ میں دروازے کے سامنے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ جب گھر واپس آیا تو مناہل نشے کی وجہ سے بے ہوش تھی، اسے ہسپتال لے جانا پڑا
مگر مجھے کسی کی ہوش نہیں تھی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میں نے عائشہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ وہ تو میرے لیے اپنی ماں اور بہنوں سے رشتہ توڑنے کو بھی تیار تھی، مگر میں نے اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اسے کھو دیا۔ جب عقل آئی تو سب ختم ہو چکا تھا۔ اب نہ عائشہ رہی، نہ سکون باقی بچا۔ آج میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ شاید میرے جیسے امیر گھرانوں کے لڑکے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیچاری لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی عائشہ کے ساتھ یہی کیا۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی ہمیشہ لڑکیوں کی نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں بھی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والے سب سے پہلے بنتے ہیں، مگر اصل میں گناہ ان کا ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے کسی کی عزت اور زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔